Assalamu alaikum. I am Bushra Askari giving you the lecture in the Learners Academy. आज हम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जॉर्ज कैलीज कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में मालूम करेंगे। कैलीज थ्योरी हमें बताती है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में। इट्स कॉग्निटिव बिकॉज इट्स स्टडीज़ मेंटल इवेंट के बारे में हमें बताती है। It is existential because it emphasizes the future and individual's freedom to choose. Humanistic because it focuses on the optimistic ability of the person to solve their problems. इसमें जो कैली है इसने बताया था कि एक किस तरह कंस्ट्रक्ट्स बनते हैं जो कि उनकी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंसान की लाइफ में जो जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। पोस्टुलेट एंड सम कॉलरीज यानी कि जो कुछ एलिब्रेशंस दी हुई हैं कि किन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। नंबर 1 पे है कंस्ट्रक्शन कॉलरीज कि कंस्ट्रक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थीम इन आवर एक्सपीरियंस। जो हम रोज़मर्रा के मामलात हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। नंबर 1 पे वो आते हैं। नंबर 2 पर इंडिविजुअल कॉलरी स्टेट्स द कंस्ट्रक्ट्स आर कंटेन विद इन अदर कंस्ट्रक्ट्स। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, जैसे उसमें टीचर्स होते हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये कंस्ट्रक्ट हो गई। ऑर्गेनाइजेशन कॉलरी इज़ इंडिविजुअल डिफर इन द वे हाउ दे कंस्ट्रक्ट इवेंट बट हाउ दे ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन कॉलरी यानी कि एलिब्रेशन में ये है कि जो लोग हैं वो किस तरह अपने इवेंट्स को समझते हैं और किस तरह वो ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 4 डाइकोटॉमी कॉलरी स्टेट हाउ सर्टेन इवेंट्स आर सिमिलर एंड हाउ दोज इवेंट्स आर कंट्रास्टेड विद अदर इवेंट्स। यानी कि कुछ इवेंट्स सिमिलर होते हैं और कुछ डाइकोटॉमी का मतलब होता है कि 2 इवेंट्स कुछ सिमिलर होते हैं और कुछ इवेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनके अपोजिट होते हैं। नंबर 5 चॉइस कॉलरी स्टेट दैट दीज कॉन्स्ट्रक्ट्स आर चोजन द बेस्ट डिफाइन एक्सटेंड वंस कंस्ट्रक्ट जनरलाइजिंग सिस्टम। चॉइस कॉलरी हमें बताता है कि हम किस तरह अपने जो कंस्ट्रक्ट्स या कॉन्सेप्ट को चूज़ करते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। नंबर 4 पे है। नंबर 6 पे है द रेंज कॉलरी स्टेट दैट ईच कॉन्ट्रैक्ट हैड अ रेंज ऑफ कन्वीनियंस consisting of the events to which construct is relevant। यानी कि वो कॉन्सेप्ट जिनसे हम जो हमारे लिए कन्वीनियंट होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। नंबर 7 द एक्सपीरियंस कॉलरी इट इज़ फ़िज़िकल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम उनको किस तरह जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ये कॉलरी हमें इसके बारे में बताता है। नंबर 8 पे मॉड्यूलेशन कॉलरी से सम कॉन्स्ट्रक्ट्स आर परमेलेबल यानी कि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ओपन होते हैं एक्सपीरियंस के लिए ताकि हम दूसरे एक्सपीरियंसेस को भी उनके साथ मिला सकें। द फ्रेगमेंटेशन से वाइल ट्राइंग न्यू कंसेप्ट द पीपल कैन बी इनकंसिस्टेंट। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जब इंसान उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है तो कुछ लोग उसको मानते नहीं हैं बल्कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। द कॉमनैलिटी सेज फॉर 2 पर्सन टू बी सिमिलर दे मस्ट कंस्ट्रक्ट देयर कॉन्सेप्ट इन द सिमिलर मैनर। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉमनैलिटी के बारे में बताते हैं कि वो कुछ जो 2 इंडिविजुअल्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स ज़िंदगी गुजारने के वो कैसे हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं। नंबर 11 पे द सोशियलिटी सेज दैट इन ऑर्डर टू प्ले अ रोल वन मस्ट डिटरमिन व्हाट अदर पर्सन एक्सपेक्ट्स। जो सोशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जब इंसान अपनी ज़िंदगी में उनको दाखिल करता है तो उसका ये मतलब होता है कि वो दूसरे इंसान के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो इसमें सोशल कॉन्सेप्ट को हम लेकर आते हैं। नंबर 8 पे जो कॉन्सेप्ट दिया है कैली ने वो चैनलाइजिंग प्रोसेस है। ईच पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट सीम टू हैव लैंग्वेज ऑफ हिज ओन बिहेवियर ऑफ डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो कैली ने कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। A person's process
are psychologically channelized by the way in which he anticipates event. یعنی کہ جس طرح ایک انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو وہ کیسے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ ایونٹس کو، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ الگ ہے زندگی کو، تو اس کے حساب سے وہ ہیومن بیہیویئر اس کا بنتا ہے۔ انڈیویجویلٹی اینڈ آرگنائزیشن. The individual corollary appears particularly helpful in understanding uniqueness of personality. اچھا، اب انڈیویجویلٹی اینڈ آرگنائزیشن میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی گزارنے کا الگ طریقہ ہے اور ہر ایک پرسنالٹی یونیک ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے کنسٹرکشن آف ایونٹس یعنی کہ جو بھی کانسیپٹس بناتے ہیں ان کا الگ ایک زاویہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو کیلی دو لوگ ہیں، ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنس جو ہوتے ہیں وہ تو سملر ہوتے ہیں، مگر ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ایچ ہینس ڈفرینسز بٹوین پیپل آر روٹیڈ ان دیئر کنسٹرینٹ ایونٹس فرام دا ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. یعنی کہ جس طرح بھی ہم زندگی گزاریں گے، ہر ایک کا انسان کا اپنا الگ طریقہ ہے، اور الگ اس کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارے گا۔ ٹو کنسٹرو اور ناٹ ٹو کنسٹرو، دیٹ از دا کویشچن. یعنی کہ وہ کنسٹرکٹ بنائیں ہم لوگ کہ نہ بنائیں، یہ ایک سوال ہے۔ کیلی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ اپنے کنسٹرکٹس بناتے ہیں، اگر وہ ویلیڈیٹڈ نہیں ہوتے تو وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ وہ کنسٹرکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتے یا ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، یا پھر اتنے پریڈکٹیو نہیں ہوتے تو وہ ان کو اپنے زندگی سے وہ نکال دیتے ہیں۔ CPC cycle. When individuals are confronted with novel situation, they apply the CPC cycle. اچھا، جب انسان ایک نئی جو چیز ہوتی ہے یا نئے سچویشن سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ CPC cycle اپلائی کرتا ہے۔ In the circumspection phase of the cycle, people think over a number of constructs they feel may be appropriate to the situation. تو وہ ایک نئی سچویشن میں وہ اپنا ایک جو ہے وہ سوچ کے حساب سے اپنا کنسٹرکٹ بنا لیتا ہے جو کہ سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ In the preemption phase, they choose those concepts that seem relevant. preemption phase میں وہ اس کانسیپٹس کو چوز کرتا ہے جو کہ ان کے مطابق ہوتا ہے، جو ان سے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ In the control phase, they act on the basis of constraints chosen in the preempt phase. کنٹرول فیز میں وہ اس کنسٹرکٹ کو اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں اور ان کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جن کو وہ چوز کرتے ہیں۔ چینج ان اے کنسٹرکٹ سسٹم. اب کنسٹرکٹ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس سے انڈیویژول جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے ایونٹس ایز ایکوریٹلی ایز پاسبل. کیلی postulated that a change in one's construct system occur most often when one is exposed to novel or unfamiliar events which do not conform to one's existing system of construct. ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے انسان کے کنسٹرکٹ سسٹم کا جب وہ ایک انسان جو ہے انفیملیئر سچویشن میں آتا ہے، یعنی کہ ایسی سچویشن میں آتا ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے تو وہ کس طرح کی کنسٹرکٹ بناتا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ اس سچویشن سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ اور جس طرح جیسے جیسے انسان کنسٹرکٹ سسٹم جو ہے اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے کہ ایونٹس چینج ہوتے ہیں تو اس کا کنسٹرکٹ سسٹم بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ سوشل ریلیشنشپ اینڈ دا پرسنل کنسٹرکٹس. Kelly asserted in his individuality corollary, people differ as a result of the way they interpret situation. اچھا، جیسے کہ سچویشن ہوتی ہے اس طرح ان کا رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. Then it follows that they may be similar to others to extent that they construe experience in the similar ways. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ ایک جیسی تھنکنگ رکھتے ہیں،
اور کچھ چیزوں کو وہ ایک جیسے سائیکولوجیکل میننگ دیتے ہیں، تو ان کا کنسٹرکٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی بنے گا۔ رول کنسٹرکٹ ریپرٹری ٹیسٹ اسیسنگ پرسنل کنسٹرکٹ، کیلی نے ایک طریقہ بنایا ہے پرسنل کنسٹرکٹ کو اسیس کرنے کا، اس کا نام ہے رول کنسٹرکٹ ریپرٹری ٹیسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے کنسٹرکٹس یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ریپ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈائگنوسس کے لیے بنایا گیا تاکہ تھراپسٹ انڈرسٹینڈ کر سکے کنسٹرکٹ سسٹم، کلائنٹ کا جو کنسٹرکٹ سسٹم ہے، اور دا وے دا کلائنٹ یوزز ٹو اسٹرکچر ہز اور اور پرسنل مٹیریل انوائرمنٹ۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان کس طرح جو ہے اپنی پرسنل کنسٹرکٹ کو یوز کرتا ہے تاکہ انوائرمنٹ کو وہ کس طرح پرسنلائز کر سکے یا انوائرمنٹ کو کس طرح جان سکے۔ رول ٹائٹلز ڈیفینیشن، اب یہ یہاں پر ڈفرینٹ لسٹ آف ڈیفینیشن فار دا گریڈ فارم آف ریپ ٹیسٹ دیے گئے ہیں، جیسے سیلف کا ہوگا کنسٹرکٹ ڈیفینیشن، یور سیلف، مدر، یور مدر اور دا پرسن ہو ہیز پلیڈ دا پارٹ آف دا مدر ان یور لائف، فادر، یور فادر اور دا پرسن ہو ہیز پلیڈ دا پارٹ آف فادر ان یور لائف۔ تو یہ اس طرح کے کنسٹرکٹ سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنٹ پرسن، دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن یو نو پرسنلی۔ جو کیلی کی تھیوری ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ایموشنل اسٹیٹ میں، انگزائٹی میں، گلٹ میں، ہاسٹیلٹی میں اور سائیکولوجیکل ہیلپ میں۔ اب آتا ہے فکس رول تھیوری کی طرف۔ فکس رول تھیراپی اکارڈنگ ٹو دا کیلی، انسان جو ہے کنسٹرکٹس بناتا ہے فار ڈیولپمنٹ آف بیٹر کنسٹرکٹ سسٹم۔ تو the nature and the task of therapeutic change in terms of development of the better construct system, since disorders involve using construct in the phase of consistent invalidation. According to Kelly, جو تھراپی روم ہے وہ لیبارٹری کی طرح ہے، جس میں وہ تھراپسٹ انکریج کرتا ہے کلائنٹ کو کہ وہ اپنا ایک نیو ہائپوتھیسس بنائے ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلینک، یعنی کہ وہ اپنا کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ایک بیسٹ کنسٹرکٹ سسٹم بنائے اور جو ہیلتھی کنسٹرکٹ بنائے جس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ ایک اور جو ایمفسائز کیا ہے وہ فکس رول تھراپی کے بارے میں ایمفسائز کیا ہے کیلی نے، جس میں کہا گیا ہے کہ سائیکولوجیکل ہیومن بینگز آر ناٹ اونلی واٹ دے کنسٹرکٹ، یعنی کہ وہ کنسٹرکٹ سسٹم ہی نہیں ہوتا ان کے زندگی میں، بلکہ وہ کس طرح وہ ان کنسٹرکٹ کو لے کر چلتے ہیں۔ ان جنرل ٹرم دا تھراپسٹ ڈز ہر رول ایز ون آف دا انکریجنگ کلائنٹ، اس میں جو تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انکریج کرے کلائنٹس کو تاکہ اپنے اچھے کنسٹرکٹس بنائے اور ان کے مطابق زندگی گزارے اور افیکٹو انسان بنے۔ ہاؤ ڈز فکس رول تھراپی ایکچولی ورک، اب یہ کس طرح کام کرتی ہے کہ کلائنٹ جو ہے اپنا اسکیچ بناتا ہے یا رائٹ کرتا ہے ان دا تھرڈ پرسن، یعنی کہ تیسرا آدمی کے حساب سے، جیسے وہ ایک انسان ہے اس کے حساب سے وہ اپنا کنسٹرکٹ بناتا ہے تیسرے انسان کے مطابق۔ تو دا اسکیچ ہیز نو ڈیٹیل آؤٹ لائن، دا کلائنٹ از اونلی فالوئنگ انسٹرکشن۔ Note how the instruction elicit objectively minimize threat and allow the client freedom of expression. اب یہ کنسٹرکٹ سسٹم جو انسان ایک بناتا ہے اپنے تیسرے انڈیویژل کے طور پہ، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ دوسرے انسان کی حیثیت سے کس طرح وہ دیکھتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فریڈم آف اس میں ایکسپریشن ہونی چاہیے، منیمائز تھریٹ ہونا چاہیے، اور ایسا وہ بنائے کنسٹرکٹ سسٹم یا ایسا اپنے آپ کو وہ جاننے کی کوشش کرے جو کہ آبجیکٹیولی وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے، یعنی کہ وہ جیسے کہ دوسرا آدمی ایک انسان کو پہچانتا ہے، اسی طرح جو کلائنٹ ہے وہ اپنی جو اسکیچ ہے وہ اس طرح بنائے گا۔
تاکہ وہ آبجیکٹیولی اپنا اسکیچ بنائے گا نہ کہ سبجیکٹیولی بنائے گا. Now this is the end of the Kelly's personality theory. اب ہم نیکسٹ جو تھیری ہے وہ آئے گی گولڈن اور پاٹ کی. اوکے اسٹوڈنٹس، اینڈ ناؤ تھینکس اے لاٹ.